قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ سورت تعدل ثلث القرآن، قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ یعنی قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ سورت اخلاص، 10 سپاروں کا اس انسان کو ثواب ملتا ہے جو سورت اخلاص پڑھتا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے سے اس انسان کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ ہر رکعت میں سورت اخلاص، سورت کے بعد سورت اخلاص پڑھتا ہے، اور کچھ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو صحابی اپنی نماز میں سورت اخلاص کو بہت پڑھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا اس صحابی سے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انی احبھا، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاھا ادخلک الجنہ، تیری یہ محبت تجھے جنت میں داخل کروا دے گی۔ یعنی سورت اخلاص سے محبت جنت میں جانے کا باعث۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا سل من قطعک، اے عقبہ بن عامر جو تعلق تجھ سے توڑے اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو، جو نفرت کے اظہار کرتا ہے اس کے ساتھ محبت کے اظہار کرو، صلہ رحمی جو ہے اس کو کرو، صلہ رحمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ نے عقبہ بن عامر کو حکم دیا اور آگے فرمایا جو تجھے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں دینے سے، یا تجھے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو تو ضرور دیا کر۔ یعنی جو انسان آپ کو دیتا نہیں ہے آپ اس کو دیا کر، جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے آپ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کر۔ یہ حدیث کے پہلے حصے میں 3 باتیں بیان کی، صلہ رحمی، اور جو نہیں دیتے ان کو دیا کرو، اور جو ظلم کرے ان کو معاف کر دیا کرو۔ 3 باتیں اور ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا عقبہ بن عامر 3 باتیں اور یاد کر لو۔ کہا کہ املک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ زبان کا جو زخم ہے وہ تیر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس زبان سے ہی بعض کلمات ایسے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، اور یہی کلمات ہے زبان سے نکلنے والے جس کی وجہ سے کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرنا۔ دوسرے نمبر پر پھر ارشاد فرمایا وابکی علی خطیئک، اپنے گناہوں پر رونا ہے، یعنی گناہوں پر رونے کا حکم دیا کہ اے عقبہ بن عامر اپنے گناہوں پر رویا کرو، ندامت اور شرمندگی اختیار کیا کر۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اے عقبہ بن عامر اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، یعنی گھر میں رہا کرو، اس کی وجہ سے فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ باہر بغیر مقصد کے نکلنا انسان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا اے عقبہ بن عامر کیا میں تجھے ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو صورتیں زبور کے اندر نہیں ہے، انجیل کے اندر نہیں ہے، تورات کے اندر نہیں ہے، اس سے پہلے قرآن کے اندر بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ کون سی صورتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا سورت اخلاص ہے، سورت فلق ہے اور سورت ناس ہے۔ کہا کہ 3 ایسے صورتیں ہیں اللہ رب العالمین نے پہلے کبھی نازل نہیں کی، قرآن کے اندر بھی پہلے اس سے ایسی صورت نہیں ہے، یہ اب اللہ رب العالمین نے یہ 3 صورتیں نازل کی ہیں۔ یعنی اتنا بڑا مقام ہے ان 3 صورتوں کا۔ سورت اخلاص ہے، سورت فلق ہے اور سورت ناس ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول تھا، آپ یہ 3 صورتیں ایک مرتبہ پر پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے
پھر پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے۔ یہ عمل آپ رات کو 3 مرتبہ کرتے، یعنی رات سوتے وقت یہ صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر سونی چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے صبح اٹھتے وقت بھی انسان کو یہ 3 صورتیں پڑھنی چاہیے۔ یعنی یہ 3 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کس طرح کا تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ ان 3 صورتوں کو پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ 3 صورتیں پڑھ لیتا ہے شیطان سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھے گا اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھے گا، اللہ رب العالمین ہر مصیبت سے اس شخص کو نجات دلائیں۔ یعنی 3 مرتبہ صبح جو پڑھ لے، شام کو جو پڑھ لے 3 مرتبہ، اللہ رب العالمین ہر مصیبت سے اس کو نجات دلا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے ان 3 صورتوں کا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے، اسی دوران جو ہے آندھی آئی، طوفان آیا، تو آپ نے فرمایا تعوذ پڑھو اور معوذتین یہ 2 صورتیں پڑھو، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھو۔ اس آندھی اور طوفان سے اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ یعنی سیلاب آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، ہر صورت میں انسان کو یہ 3 صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یعنی بیماری کی حالت میں ان صورتوں کو بھی انسان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تو اس کے عمومی فضائل تھے جو حدیث کے اندر آئے ہیں۔ آئیے اس